بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچ کیا، بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس نیت اور کس ارادہ سے خرچ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچ کیا، بلکہ تمہارے اعمال تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے اور کس ارادہ سے خرچ کیا۔ اب اس پہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کی ترغیب دی، کھانے کے لیے یا ویسے جو اس وقت کی کرنسی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اتنی کھجوریں امداد کے لیے بھیجیں کہ جو لشکر جنگ کے لیے جاتا تھا وہاں پر کہ ایک آدمی اگر ادھر کھڑا ہے اور ایک دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے تو اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف اگر دیکھتے تو نظر نہیں آتے تھے کہ اتنا کھجوروں کا انہوں نے نذرانہ پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو آپ نے جب یہ ترغیب دی، ایک اسی مجلس کے اندر ایک ایسے صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ اس مجلس سے اٹھے اور ایک باغ میں چلے گئے۔ وہاں پر جا کر اس باغ کے مالک کو یہ کہتے ہیں کہ میں مزدوری کرنے کے لیے حاضر ہوں، آپ میرے سے کام لے لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ سارا دن وہاں پر انہوں نے کام کیا، تو تھوڑی سی کھجوریں باغ کو پانی دیا تو معاوضے میں تھوڑی سی کھجوریں ملی انہیں۔ وہ کھجوریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو جب وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ میری طرف سے بھی ہیں، اب کہاں یہ دیکھیں اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے کھجوروں کا، وہ کہاں پہ یہ تھوڑی سی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر وہاں پر مدینے میں منافقین بھی بہت تھے رہتے، اور وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کے کان کے اندر، جیسے یہاں پہ نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا لے کے آئے ہیں وہ کہندے لے آئے دیکھو ہرا ہی نہیں سی ہوندا انہاں کو، یعنی وہ جو ہاتھ کے اندر آ سکتی تھی وہ صرف اتنی سی ملی ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے لا کے پیش کر دی، اور وہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ لو جی صرف انہی کی لے کے آیا ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، اب ایک نے تو بہت زیادہ دے دیا مال اور ایک تھوڑا سا حصہ ڈالتا ہے۔ جیسے فرض کریں شادی کے موقع کے اوپر اب اسلامی میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جناب
لکھیں جی میرا 50,000، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے جی لکھیں جی میرا 5,000، اور وہاں بیچارہ کوئی ایک آدھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ 500 والا بھی ہوتا ہے۔ اب وہ اس نے کتنی مشکل سے اس کو لیا اور وہ دے رہا ہے، تو آپ بسم اللہ کر کے اس کو رکھ لیں، لیکن جو 5,000 والا ہے وہ کہتے ہیں لو جی آئے نے صرف 500 ہی دے رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، میں نے تو سنی ہیں، لیکن وہ کتنی مشقت سے لے کے آیا۔ اب وحی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دے دیا کہ اپنے اس صحابی سے یہ کھجوریں لیں آپ، اور جتنی یہ کھجوریں ہیں نا، یہ جو آپ کے پاس کھجوروں کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، یہ برکت کے لیے نا اس کے اوپر بکھیر دیں، تاکہ آپ کے پہلے بھی وہ سارا مال جو ہے نا وہ برکت والا ہی ہے، لیکن یہ مزید برکت آ جائے گی اس کے اندر۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس آدمی نے بہت، حالانکہ اس کے پاس تھا نہیں، لیکن اس نے بڑی مشقت کی ہے، مشقت کرنے کے بعد یہ اپنے گھر بھی لے جا سکتا تھا۔ اب اپنے گھر لے جائے تو وہ تو مشقت ختم ہو جاتی۔ اب ایک اس لیے محنت کر رہا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیمانڈ کی ہے اس کے اندر میرا حصہ آ جائے۔ اب کتنے لوگ ایسے کمائی اس لیے تو نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے راستے میں بھی نکالیں گے، وہ تو اس لیے کرتے ہیں زیادہ شوق کے ساتھ کہ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ تو وہ برکت کے لیے وہ سارے گلے کا جو اناج کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے اوپر جو ہے نا وہ بکھیر دی گئی۔ اب یہ اس حدیث کی طرف جو ہے وہ یہ اشارہ کرتی ہے، اب میں دوبارہ پھر پڑھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تعالیٰ شانہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ یہ کس طرح کا ہے، نہ ہی مال کو دیکھتے ہیں، بلکہ کہاں دیکھتے ہیں؟ بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب آئی سمجھ اس بات کی؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ کہتے کون ہے ایسا شخص جو اللہ جل شانہ کو قرض دے، یعنی اچھی طرح قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر بہت زیادہ کر دے اور خرچ کرنے سے تنگی کا خوف نہ کرو۔ اللہ جل شانہ ہی تنگی اور فراخی کرتے ہیں، اس کے قبضے میں ہیں اور اس کی طرف مرنے کے بعد لوٹائے جاؤ گے۔ جیسے ابھی بھی اعلان ہوا ہے، تو ہم اس پہ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ تو فائدہ میں لکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ جیسے قرض کی ادائیگی اور واپسی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب اور بدلہ ضرور ملتا ہے، اس لیے اس کو قرض سے تعبیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا مراد ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اب یہ واقعہ سنیں، اب جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو لوگوں نے اتنا اللہ کے راستے میں چیزیں صدقہ کی، خیرات کی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اپنا گھوڑا بہت پسند تھا اور انہوں نے وہی صدقہ کر دی، اور ایک نے اپنا خادم رکھا ہوا تھا، ایک غلام تھا، اور وہ اس کو بہت پسند تھا، اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور ایک صحابی کو ایک باغ پسند تھا اور انہوں نے ایک باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اب ایک اسی طرح کا ایک ملتا جلتا ایک واقعہ آتا ہے، یہ حضرت ابو دہدہ ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس کھجوروں کا ایک باغ تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ 1 کلو کھجور جو ہے نا وہ کتنے کی ملتی ہے؟ 400-500 روپے کلو، بلکہ 600، اور مکے اور مدینے کی کھجور تو ویسے ہی بہت۔ حضرت ابو دہدہ انصاری جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ حیرانگی کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔
فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر کسی کو قرض دیا جاتا ہے تو وہ واپس ریٹرنیبل ہوتا ہے نا. اب اللہ کے راستے میں جو مال دے گا اللہ ڈیفینیٹلی اس کو ریٹرن کر کے اس کو واپس کرے گا. تو اب یہ ابو دہدہ جو انصاری صحابی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور انہوں نے پہلے تو کیونکہ جب وہ آیات نازل ہو چکی تھیں تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے قرض مانگتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ قرض مانگتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ عرض کرنے لگے کہ آپ اپنا دست مبارک مجھے دیں، یعنی انہوں نے پکڑا اور تاکہ اپنے دست مبارک میں ایک عہد کروں. اب یہاں پہ عہد پتہ کون سا کیا؟ کہ میں یہ باغ دیتا ہوں لیکن آپ میرے ساتھ عہد کر لیں. کون سا؟ کہ اللہ میری بخشش کر دے. فرمایا کہ تیری بخشش ہو گئی. کہا میری بیوی کی اور میرے بچوں کی بھی کر دے. کہا تیری بیوی اور تیرے بچوں کی بھی ہو گئی. پھر اس کے بعد پھر انہوں نے عرض کیا آپ میرے غلاموں کے لیے بھی کریں. کہا تیرے غلاموں کی بھی ہو گئی. تو پھر کہا کہ میں یہ جو فلاں میرا باغ ہے، اب اس کے اندر 600 کھجوریں تھیں. اس باغ کے اندر کتنی کھجوریں تھیں؟ تو 600 کھجوروں کا باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے. کہا کہ یہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا. تو 600 کھجوروں کا باغ، اسی باغ کو اب جب یہ ادھر تو دے دیا لیکن اس باغ کے اندر ہی رہائش بھی تھی، وہاں گھر بنا ہوا تھا، بیوی اور بچے وہیں تھے. پھر جاتے ہیں باغ میں، گھر نہیں گئے، باہر سے ہی آواز دی ہے، باہر سے ہی، کہ گھر والے بھی کتنے دیندار تھے، اب باہر سے ہی آواز دیتے ہیں. اب ان کی بیوی کا نام، ان کا نام ابو دہدہ ہے اور ان کی بیوی کا نام ہے ام دہدہ. اب ام دہدہ کو آواز دیتی ہیں کہ بھئی یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا ہے، اپنے بچوں کو لے کر اب آپ آ جائیں. تو یہ گھر نہیں گئے، وہیں سے آواز دی ہے. اب بیوی اور بچوں کو بلایا اور کہا کہ یہ میں نے نا اللہ کے نام پہ دے دیا. اور بیوی کہتی ہے کہ آپ نے، تو پھر وہ بتایا بھی کہ اس میں نے مانگا کیا ہے، میں نے اپنی بخشش، اپنی ساری فیملی کی اور اپنے غلاموں کی. اور بیوی آگے پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ابو دہدہ آپ نے بہت اچھا سودا کیا ہے، آپ نے بہت اچھا سودا کیا. آج کی اگر مثال لیں، فرض کریں اگر گاڑی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے، ہاں جی، ہسبینڈ خاوند جو ہے نا وہ اگر دے کے باہر آ جائے اور آ کر یہ کہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. پھر کیا ہوگا ہیں؟ یا کوئی اس طرح کا کوئی اور چیز، وہ پھر کتنے 100 بہانے نکالیں گے آپ کے لیے، تو یہ ضرورت کے لیے تھا، یہ تھا، وہ تھا. یعنی کہ یہ دیکھیں دین کے معاملے میں آج کے لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو اگر کمپیئر کر کے دیکھیں تو ہم کتنا پیچھے ہیں، لیکن وہ ایز کمپیئر ٹو دیکھیں اس کے ساتھ کیا وہ جو ہے وہ کمپرومائز کر رہی ہیں. حالانکہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، ہمارا یہی تو روزگار تھا، یہ ایسے ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہو سکتی تھی نا بات. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا سودا کیا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو لیا اور سارا باغ جو ہے نا وہ اللہ کے نام پہ دے کے اور آپ پھر کسی اور جگہ پہ شفٹ ہو گئے. تو یہ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے مال، کہ وہ اللہ کی راہ میں اس طرح سے جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر دیتے ہیں. اور پھر بلکہ یہاں پہ آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو نیت کے اوپر ہے اس کا عمل دخل. ابھی کچھ سال پہلے ایک شخصیت ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے بارے میں نے سنا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کی ہوئی تھی اور ان کا مال اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا تھا کہ اگر انہیں 100% جتنا بھی پرافٹ ہوتا تھا اور اس میں سے 33% یعنی کہ 33% وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے تھے. یعنی لوگوں نے جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں
انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ اس آدمی کا اتنی تیزی کے ساتھ جو مال بڑھا ہے تو یہ لوگوں کی مدد بہت کرتے تھے، جو پرافٹ میں سے جو حصہ نکالتے تھے وہ اس کی یہ ریشو تھی ان کی. اور ویسے بھی اللہ کے نام پہ دینا بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ کم ہو رہا، لیکن اصل میں وہ اضافہ ہوتا ہے اس میں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں، جس بات کا مفہوم ہے کہ صدقہ سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا اور سود سے کبھی مال بڑھتا نہیں ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سود سے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے. اگر عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 ہیں تو اس میں سے 10 لگا دیے تو کتنے بن گئے؟ 110 اضافہ ہو گیا. عقل تو یہ کہتی ہے. اور اللہ کے نام پہ دیں، اگر 100 ہیں تو 100 میں سے 3 روپے نکال دیں. اب عقل یہ کہتی ہے کہ کم ہو گئے، اور ویسے وہاں ادھر خبر کیا ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. تو بات دین جو ہے نا وہ عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ یہ ہے احکامات کے تابع، کہ جو حکم ہے جو نظر آتا ہے وہ نہیں. جیسے اس پہ ایک واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخبری کے لیے اپنے چند صحابہ کو بھیجا، غالباً شاید حضرت حذیفہ تھے غالباً، کہ جاؤ جا کر دیکھیں وہ لوگ کر کیا رہے ہیں وہاں پر، وہ کیا ان کا انتظام ہے. تو وہ وہاں جاتے ہیں، لیکن ساتھ جاتے ہی یہ کہہ دیا کہ وہاں پر آپ نے کوئی حرکت نہیں کرنی. اور وہ جاتے ہیں، جا کر وہ پوری مخبری کرتے ہیں. حالانکہ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا، اور یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا تیر نیام سے وہ رکھ لیا تھا اور میں نے نشانہ لگانے ہی والا تھا. پھر اسی وقت مجھے یہ خیال آیا کہ آپ نے صرف وہاں جا کر پتہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی حرکت نہیں کرنی. حالانکہ وہاں تو سامنے نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ دشمن تو سامنے ہے، تو تیر چلا دے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر یہ تیر چلا دیتا اور وہ بالکل نشانے پہ تھا اور وہ مر جاتے، لیکن فوراً یہ دل میں خیال آیا کہ وہ پیچھے سے تو مجھے آرڈر یہ ہے کہ وہاں حرکت کوئی نہیں کرنی. تو پھر وہ اپنا تیر جو ہے نا وہ کمان میں سے نکال کے ترکش میں رکھ لیا انہوں نے. اب وہ وہاں اگر چلا دیتے تو جس کے لگتا وہ تو مر جاتا. اب کیونکہ حکم پیچھے یہ تھا کہ آپ نے وہاں کوئی حرکت نہیں کرنی، تو اب اس بات کا اثر یہ ہوا کہ بعد میں وہی جو ابو سفیان جس کو ہم کتابوں کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا بدترین دشمن تھا، اسلام لانے سے پہلے اسلام کو بہت زیادہ نقصان اس کی وجہ سے ہوا، اور پھر وہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے، ایمان لے آئے. اب اگر وہ تیر چلا دیتے تو وہ تو بغیر ایمان کے چلے جاتے، لیکن پھر بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو پھر اللہ نے انہیں توفیق دی اور پھر وہ دوبارہ جو ہے نا وہ ایمان کی دولت سے اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا. تو آج ہم جو ہے نا وہ عقل کے حساب سے چلتے ہیں، حالانکہ دین جو ہے نا وہ عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے وہ احکامات کو لے کر اگر چلیں گے ہم تو اس میں فائدہ ہے. کہ اگر ہم اپنے مال کو کہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں تو جس کا جتنا، اب جیسے یہ ابھی میں نے یہ 2 واقعے بتائے ہیں کہ اس میں سے ایک کے پاس تو اتنا مال تھا کہ اس نے اتنا ڈھیر لگا دیا کہ ایک آدمی دوسرے کو نظر ہی نہیں آتا، اور دوسرے کے پاس صرف تھوڑی سی کھجوریں ہیں. اور ایک آدمی نے جو ہے نا وہ 1 درہم یا 1 دینار صدقہ کیا، اور ایک نے 10 دیے، اور ایک نے کتنے دیے، اور ایک نے دیا 100، یا ایک نے 1,00,000 دیا. لیکن وہ اگر ریشو کے حساب سے دیکھا جائے وہ کہتے ہیں ثواب میں سب کے سب جو ہے نا وہ آپس میں کیا ہیں، برابر ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور حلال کی کمائی کے اندر کہتے ہیں پھر بہت زیادہ برکت ہے. بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ اس میں ایک میاں اور بیوی تھے، اور ان کو خواب آتی ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ پہ 100 دینار ہیں،
لیکن خواب کے اندر ہی پوچھتا کہ اس کے اندر برکت ہے، کہا برکت نہیں ہے. تو وہ پھر نہیں اس نے جب اپنی بیوی سے مشورہ کیا مجھے یہ ایسے خواب آیا ہے، تو لیکن میں نے اسے یہ پوچھا ہے کہ اس میں برکت ہے، تو کہتے برکت تو نہیں ہے. حالانکہ اس کی بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ چلے گھر میں تو فاقے ہیں جا کے لے آؤ، کہنے لگے نہیں اس کے اندر تو برکت ہی نہیں ہے. لیکن اگلی رات پھر خواب آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہیں وہ 10 دینار ہیں وہاں سے نکال کے لے آؤ. تو کہتے پھر اس کا یعنی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر خواب کے اندر ہی یہ سوال کر رہے ہیں، حالانکہ فاقہ اس قدر تھا کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے اس کے اندر برکت ہے، وہ کہنے لگے برکت تو نہیں ہے. تو وہ اس کو بھی نہیں لیتے. پھر تیسری رات پھر خواب آتا ہے، کہا کہ وہاں پر 1 دینار ہے، اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس کے اندر برکت ہے، کہنے لگے جی برکت تو ہے اس میں. 100 کو بھی چھوڑ دیا، 10 کو بھی چھوڑ دیا، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ 1,00,000 کو بھی چھوڑ دیا، 10,000 کو بھی چھوڑ دیا، اور 1,000 برکت والا وہ لینے چل پڑے. تو وہ 1 دینار کی انہوں نے کیا لی، وہ مارکیٹ سے فش یعنی مچھلی خریدی، اور اس میں سے ڈائمنڈ نکلا، اور جب اس کو بیچا بازار کے اندر لے جا کر، وہ کہتے 90 کھچروں کے عوض سونے کے وہ ہیرا جو ہے نا وہ بکا. کہ اس کے اندر کتنی برکت چھپی ہوئی تھی کہ اس کی اگلی 7 نسلوں کے لیے وہ کافی ہو گیا. کہ 90 کھچر، یہ کھچر یعنی گھوڑے اور گدھے کے، اب تو بہت ناپائد ہو گیا ہے یہ کہ گدھے اور گھوڑے کے درمیان میں یہ ایک جانور ہوتا تھا، یعنی کہ گھوڑے سے سائز میں چھوٹا ہوتا تھا، مشابہ اسی کے ہوتا تھا. تو اتنا بڑا جو ہے نا ایک کھچر، اب اس کے اوپر اگر یہ سونا لاد دیا جائے تو وہ کتنا بنتا ہے. اور 90 کھچر، اور ان کے اوپر بادشاہ سلامت نے، اس وقت کے بادشاہ نے اسے بالکل فل کر کے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ رسی پکڑا دی کہ جاؤ بھی اس کو لے جاؤ، بلکہ ساتھ اپنا ایک خادم بھی بھیجا. تو یہ بتایا ہے کہ برکت کے اندر، کثرت کے اندر جو ہے نا وہ مطلب کہ، لیکن اگر برکت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بے شک کم ہو اور اگر حلال کا ہو تو پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ اللہ جل شانہ ایسی برکت ڈالتے ہیں. تو آخر میں آپ سب سے جو ہے نا وہ ہم اس بات کو لے کر اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے جو نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اداؤں کے اندر، آپ کی سنتوں کے اندر برکت ہی برکت ہے. جب بھی یعنی جو بھی ہم کام کرنے لگیں اس کام کو ہم سنت طریقے کے مطابق کریں، کیونکہ کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنا بھی کام ہم کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، یا تو وہ سنت کے مطابق ہے یا پھر وہ سنت کے اینٹی ہے، یعنی سنت کے خلاف ہے. اب سنت کے مطابق کیا ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو کیا سنت ہے، جب کھانا کھانے بیٹھے تو کیا سنت ہے، اور جب رات کو سونے لگیں تو اس کی کیا سنت ہے، جب ہم نے بیٹھ کے یعنی کوئی بھی بات کرنی ہے، کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ سارے طریقے بتائے ہیں. جو بھی کام کریں گے نیکی کا، اگر ہم اس میں بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اس میں بھی جو ہے وہ برکت شامل ہو جائے گی. تو اب دین کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی چلیں گے تو ہم دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی. اور مال کو کیسے اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ خرچ کرنا ہے، اور اس کی بھی کافی ڈیٹیل آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب جیسے وہ اس کی میں نے ابھی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی مثال دی کہ جس کو دیا ہے وہ 50,000 بھی دے سکتا ہے، اور ایسے ایونٹ بھی ہم نے اٹینڈ کیے ہیں، وہ شادی کے موقع پہ 1-1 لاکھ روپے بھی دے رہے ہیں، 2-2 لاکھ بھی دے رہے ہیں، 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں. اور اسی شادی کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے چھپتے چھپاتے، وہ کہتے ہیں کہ چلے کسی کو پتہ نہ چلے کہ لفافے کے اندر ڈال کے دے دیں. بعضوں کو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، پھر بھی وہ سائڈ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہوتے، لو جی انہیں 500 دیتا ہے. بھی اسے پوچھے تو صحیح، اس نے بیچارے نے 500 کتنی مشکل سے لیا ہے. تو یہ آج سے باتیں نہیں ہیں،
یہ اس دور کی بھی ہیں، آج سے 1400 سال پہلے کی. جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ وہ ایک دوسرے کے کانوں میں کہہ رہے ہیں کہ ایک نے تو اتنے زیادہ دے دیے اور ایک جو ہے نا وہ تھوڑی سی کھجوریں لے کے آ رہا ہے. اور حالانکہ اللہ کی نظر میں تو یہ دونوں برابر تھے. حالانکہ ایک نے تو منوں کے حساب سے دی ہیں اور ایک کی کلو بھی نہیں بنتی تھی. لیکن اللہ نے کیا دیکھا اس میں؟ اخلاص، ریا نہیں دیکھی. اب ریا سے اگر 1000 نفل بھی کو پڑھ لیتا ہے تو اس کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے. اگر اخلاص کے ساتھ 2 نفل پڑھے گا تو وہ کتنا آگے چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے وہ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.